یہ چاند یہ تارے بھی بتاتے ہیں چمک کر، تقسیم تیرے حسن کی خیرات ہوئی تھی۔ منور و انوار الحقیقہ، برکت و حاضح الخلیقہ، کنز الدقائق، معدن الحقائق، مفید الطالبین، سراج السالکین، شمس بازغہ، مشکات نافعہ، قاسم المعقولات، جامع المنقولات، استاذ الکل، حضرت شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 8 رمضان المبارک یوم وصال ہے، مگر باکمال ہے۔ حضرت اس شخصیت کے مالک تھے کہ فکر و فن کی بازم ان کے وجود سے آباد ہوئی، گلستان علم و فضل کی نشست ان کے علمی ملفوظات سے شاد ہوئی، دنیا منطق و فلسفہ ان کے دور میں ایک بار پھر سے زندہ باد ہوئی، دور دور سے آنے والے متلاشیان علم ان کے ذل عاطفت میں پناہ لیتے اور اپنے دل کی دنیا علمی روشنی کے ساتھ بسا لیتے۔ حضرت شیخ القرآن نے قرآنی تعلیم اپنے والد گرامی حافظ غلام محمد سے پڑھی۔ ابتدائی تعلیم مالو والا کے قصبہ میں استاذ میاں محمد سے حاصل کی۔ مکمل فارسی تعلیم حسن والا کے استاذ شیر محمد صاحب سے پڑھی۔ صرف سے لے کر کافیت تک کے اسباق شہر ڈھوڈیاں والا میں استاذ غلام محمد سے پڑھتے رہے۔ عیسیٰ گوجی اور مرکات بستی مائی روشن میں استاذ عظیم محمد سے پڑھے۔ فقہ کے چند اسباق پپلا کے شہر کے اندر استاذ محمد حسین صاحب شوق سے بھی پڑھے تھے۔ چند منتہی اسباق مولانا فیض محمد گجوی سے بھی پڑھتے رہے۔ سلم العلوم اور حمداللہ سمیت منطق و فلسفہ کے دیگر اسباق ملتان کی دھرتی میں مولانا خیر محمد سے پڑھے۔ دورہ حدیث شریف حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ حضرت کے اساتذہ کے ناموں پر ذرا غور کیجئے، کوئی غلام محمد ہے، کوئی میاں محمد ہے، کوئی شیر محمد ہے، کوئی عظیم محمد ہے، کوئی فیض محمد ہے، کوئی خیر محمد ہے اور کوئی سردار احمد گویا سردار محمد ہے۔ حضرت 1932 میں پیدا ہوئے، 69 سال کی عمر پائی اور آپ کا نصف صدی پر محیط عرصہ تدریس ہے۔ یاد رہے، درس نظامی صرف حضرت شیخ القرآن نے نہیں پڑھا کہ اور بھی پڑھتے رہے۔ تدریس صرف حضرت شیخ القرآن نے نہیں کی کہ اور بھی کرتے رہے، مگر یہ گم گشتہ اوراق کی کہانی نہیں، نظر عمیق کا تجزیہ ہے، خوشامد نہیں حق ہے، مبالغہ نہیں سچ ہے۔ کسی کی تدریس گھر تک محدود تھی، کسی کی تدریس در تک محدود رہی، کسی کی تدریس اپنے زمانے تک تھی اور کسی کی تدریس ایک محدود پیمانے تک تھی، مگر حضرت کی تدریس سے ایک وسیع علمی جہان آباد ہو کر رہ گیا۔ کسے بلدی ہوئی مسما چھوڑی، کسے بال کے اپنی اگ سیکی، کسے سیکی نال و ڈوجھاں دے، کسے باہے کے آپ الگ سیکی، کسے چوری کر کے سیکی ہائی، کسے ساڑ کے اپنی پگ سیکی، کوئی اپنے جوگی بال نہ سنگیا، کسے انج بالی سارے جگ سیکی۔ کسی کی تدریس اپنے جوگی نہ تھی، مگر حضرت کی تدریس پورے جگ کے لیے مفید ثابت ہو گئی۔ حضرت شیخ القرآن سے ایک محفل میں پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی تصنیف ہے؟ فرمایا جی ہاں، میری چلتی پھرتی کتابیں ہیں، ہر فن پر موجود ہیں۔ پوچھا کتاب اور چلتی پھرتی سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت مسکراتے ہوئے حضرت نے فرمایا، یہ جو میرے شاگرد ہیں یہی میری تصنیفات ہیں۔ کوئی منطق کا ماہر، کوئی فلسفے کا بادشاہ، کوئی علم میراث کا قابل، کوئی صرف و نحو پہ محیط، کوئی فقہ و اصول فقہ میں دستر استامہ رکھنے والا، کوئی تفسیر اور اصول تفسیر پر مہارت کاملہ رکھنے والا، کوئی علم ادب اور علم معانی کے الفاظ اور مفہوم کو چٹکیوں میں حل کرنے والا۔ محفل سے اٹھتے ہوئے دھیمے انداز میں یہ بھی کہا، اور کیا چاہتے ہو، بہت کچھ دے کر جا رہا ہوں، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، مگر تم غروب نہیں ہوئے بلکہ تم غیوب ہوئے ہو۔ کیوں نہ تدریس اتنی مضبوط اور مؤثر ہو، آخر آپ فیض یافتہ محدث اعظم تھے۔ نہیں دیکھا اس لیے نہیں معلوم کہ حضرت شیخ القرآن اپنے استاذ محدث اعظم کی بارگاہ میں کس ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے تھے، مگر اتنا تو دیکھا ہے کہ جب حضرت محدث اعظم کا نام لیتے
تو اشک بار آنکھوں سے اپنی گردن کو جھکا دیتے تھے۔ تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں، میری شان فقر جہان میں نہ ملے گی شوکت جم سے کم۔ ماہ و آفتاب نجوم سب ہیں ضیاء فگن، نہیں اس میں شک ہے مسلم ان کی چمک دمک، مگر تیرے نقش قدم سے کم۔